الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ مفتی طاہر محمود صاحب نے سوال کیا ہے، ان سے کسی ڈاکٹر نے پوچھا ہے کہ جب کسی شخص کو بخار بہت زیادہ ہو یا کسی کا پاخانہ سخت ہو تو پیچھے کے راستے یعنی دوبر میں ہم ایک بتی سے رکھتے ہیں، اس پر میڈیسن لگاتے ہیں، تو روزے کی حالت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ جس شخص کے پتے کا یا ہڈی کا آپریشن ہوا ہو تو درد کم کرنے کے لیے ہم انجیکشن لگاتے ہیں کہ اس کو نیند آ کر وہ آرام کر لے، روزے کی حالت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، جو پیچھے کا راستہ ہے انسان کا، جسے دوبر یا مقعد کہا جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں اس میں کوئی دوائی وغیرہ لگانا، کوئی چیز رکھنا، یہ رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ 2-3 انگلیوں سے اوپر جو ہے نا وہ دوائی یا چیز وغیرہ نہ چلی جائے، اس لیے کہ اوپر جو ہے نا پھر وہ انسان کی جو ہے نا وہ آنتیں ہوتی، انتڑیاں ہوتی ہے، تو انتڑیاں جو ہے، آنتیں جو ہے نا یہ جوف معتبر کہلاتی ہے۔ 3 چیزیں جوف معتبر ہے، معدہ اور حلق اور جو ہے آنتیں۔ تو اگر کیونکہ بڑی آنت جو ہے نا وہ جاتی ہے نیچے تک، جو ہے نا تقریباً گزر کے بس تھوڑی سی اوپر جو ہے نا ہوتی ہے، 2-3 انگلیوں کا جو ہے وہ فاصلہ ہوتا ہے، تو 2-3 انگلیوں سے نیچے اگر کوئی چیز رکھی جائے۔ پشاور میں جب فقہی کانفرنس ہوئی تھی جامعہ عثمانیہ میں، جس میں ملک بھر سے مفتیان کرام جمع ہوئے تھے، بندہ بھی اس میں حاضر تھا، تو اس وقت یہی فیصلہ ہوا تھا کہ 2-3 انگلی جو ہے نا اس سے نیچے اگر کوئی چیز رکھی جائے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اس سے آگے اگر جائے تو اگر بڑی انت جو ہے نا جو آنت ہے اس میں پہنچ جائے تو پھر جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے نیچے فاسد نہیں ہوگا۔ اس طرح دوسرا جو سوال کیا کہ انجیکشن لگاتے ہیں اس کو آرام دینے کے لیے، تو لگا سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ برقرار رہے گا۔ محمد ظاہر جہان بھائی نے پوچھا ہے کہ جو شخص رمضان میں سفر پہ جانا چاہتا ہو وہ کب روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو صبح صادق کے وقت مسافر ہو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، جو اس وقت مسافر نہ ہو وہ روزہ رکھے گا، کیا یہ شرط ہے؟ جی ہاں، یہ شرط ہے کہ جو صبح صادق کے وقت مسافر ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جو شخص صبح صادق کے وقت مقیم ہو، دن کے وقت اس نے سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، وہ روزہ رکھے گا، وہ روزہ جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ جو شرط بتائی گئی، یہ شرط جو ہے نا وہ صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ احمد اسلام بھائی نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ مسجد میں افطاری کرتے ہیں، کیا مسجد میں افطاری کرنے پر کوئی ثواب یا وعید ہے؟ دیکھیے گا، یہ مسئلہ 3-4 دن پہلے بھی ایک شخص نے پوچھا تھا، ایک علاقے میں وہاں بڑا شور ہوا ہے، بعض لوگ جو ہے نا وہ مسجد میں اس طرح افطاری کرتے ہیں، تو مسجد میں اس کو متعین کیا گیا ہے کہ فلاں دن فلاں کروائے گا، فلاں دن فلاں کروائے گا، فلاں دن فلاں کروائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسجد میں بہتر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں گھر میں افطاری جو ہے نا بہتر ہے۔ کافی شور ہوا تھا، کافی نزاع ہوا تھا۔ دیکھیے گا، افطاری مسجد میں ہو یا گھر میں کی جائے، دونوں جگہ جو ہے نا برابر ہے، ایسی کوئی جو ہے نا وہ روایت نہیں ہے کہ جس میں کہا گیا کہ فلاں جگہ پر آپ افطاری کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، فلاں جگہ پر زیادہ بہتر نہیں ہے۔ جدھر بھی ہو، گھر میں کرے تو بہتر ہے، بچوں کے ساتھ ہو، دعا مانگی جائے، مسجد میں ہو تو بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ جمع ہو جائے، لیکن مسجد کے ایک تو تقدس کا خیال رکھا جائے، وہاں اونچی آواز سے باتیں نہ ہو، بےہودگی نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، مجلس منعقد نہ کی جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس طرح کسی کو متعین کرنا کہ آپ کروائیں گے، فلاں دن آپ کروائیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کی دلی خوشی ہو، دل رضامندی ہو یا نہ ہو، لیکن اسے پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ کروائیں گے، تو اس طرح جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ دلی خوشی سے نہ کروائے تو جائز بھی نہیں، حرام ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، تو اس سے بچا جائے۔ محب جان بھائی نے پوچھا ہے کہ اپنے بھتیجی کی بیوہ سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیں۔ بھتیجی کی بیوہ کے ساتھ اگر کوئی اور محرمیت کا رشتہ نہ ہو، مثلا وہ بھانجی نہ ہو، بھتیجی وغیرہ نہ ہو، تو اس سے بندہ جو ہے نا وہ نکاح کر سکتا ہے، نکاح کرنا جائز ہے۔ ظاہر جان بھائی نے
پوچھا ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں نماز عشاء کے متصل بعد تراویح شروع کر دی تو نماز کے بعد کی 2 سنتوں کا تراویح کے بعد پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ نماز کے بعد جو 2 سنتیں مؤکدہ ہے وہ متصل پڑھ لی جائے۔ البتہ اگر کسی نے تراویح شروع کر دی تو تراویح کے بعد بھی وہ سنتیں ادا کرنا وہ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا، جو سنتوں کے بعد جو بعض لوگ 2 نوافل پڑھتے ہیں اس کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ آج بھی ایک شخص نے پوچھا کہ ادھر ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ تراویح کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد فوراً تراویح شروع، عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد فوراً تراویح شروع کر دیتے ہیں، نوافل کا جو ہے نا وہ موقع نہیں دیتے، تو ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، بہتر یہ ہے کہ اس وقت تراویح سنتوں کے بعد متصل شروع کر دی جائے۔ اگر کسی نے نوافل پڑھنے ہیں تو نوافل کے لیے ساری رات ہیں، ساری رات نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔